اپنی بات کا آغاز اپنے پی ٹی آئی کے ان ورکرز، کیونکہ وہ سیاسی ورکرز ہیں، اور اپنے ان معزز اراکین کے ساتھ انتہائی دلی ہمدردی کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کروں گا، کیونکہ جس کو انہوں نے رہبر چنا، اس رہبر نے ان کو اس راستے پہ لگا کر کہ جہاں پہ صرف آگ، فسطائیت، انتشار اور بد امنی ہے، ان کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر اور خود ڈرائیو کر کے اس آگ پر چھوڑ کر اور خود جمپ لگا کے غائب ہو جانا، میں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں۔ جس قسم کی کل انہوں نے ریزولوشنز پاس کی اور واپس جب آئے، خود ساختہ روپوش ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جب یہاں پہ رونما ہوئے تو انہوں نے ان کی ریزولوشنز پر بھی اور ان کی تمام تر جو ان کی کاوشیں تھیں ان سب پہ زوردار تمانچہ لگایا، تو میں ان کے ساتھ انتہائی دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ اور میں نے چند ایک اشعار لکھے ہیں جو ان پی ٹی آئی کے ورکرز کی آواز ہے، جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، اور یہ وزیر اعلیٰ سے مخاطب ہیں۔ میں نے تجھ کو دیا ہے اپنا لہو، دل لگی سے کی ہے جستجو، میں نے رہبر تم کو سمجھا تھا، کہیں اور ہوئی تیری گفتگو، تو نے اپنا مقصد پانے کو رسوا ہے کیا مجھ کو ہر سو، تیرے چہرے کے دو رنگ دیکھے اب ختم ہوئی تیری آبرو، تیری آبرو، تیری آبرو۔ تو جناب اسپیکر، آپ نے گرگٹ کا نام سنا ہوگا جس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، تو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی جب پھڑکے مارتے ہیں اور آسمان تک ان کی بھڑکوں کی آوازیں جاتی ہیں کہ فلاں نہ ہوا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، یہ نہ ہوا تو میں فلاں کر دوں گا، اور اس کے اگلے لمحے ہی وہ اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، ایسے شخص کو میں تو منافق ہی کہوں گا، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہیں گے، تو ایک منافق آدمی کے پیچھے آپ چل کر اور میں ان کو بھی کہوں گا، آپ ان نوجوان ذہنوں کو، آپ ان نادان ذہنوں کو اس قدر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ آپ ذاتی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ادھر اسٹیبلشمنٹ کا اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ادھر اس کشتی میں پاؤں رکھ کر ان کو بھی بے راہ روی کا شکار کیا ہوا ہے۔ تو جناب اسپیکر، یہ سیاسی ورکر ہیں، ان کو اپنی سیاسی جنگ لڑنے کا خوب حق ہے، یہ ان کا جو نظریہ ہے، ان کا اپنا لیڈر ہے، اس کے ساتھ محبت کرنے کا ان کو بھرپور حق ہے، ان کو پرامن احتجاج کرنے کا بھرپور حق ہے، لیکن ایک صوبے کی سٹیٹ مشینری کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ آور ہونے کا ہرگز حق نہیں ہے، اور یہ کسی کو بھی نہیں ہے، اور نہ کسی کو اس چیز کی اجازت ہونی چاہیے۔ مجھے ان پہ ترس آتا ہے، جس قسم کی کل انہوں نے جذباتی گفتگویں کی ہیں یہاں پہ گفتگو، اور جس قسم کی قراردادیں یہاں پہ منظور ہوئی ہیں، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہم آزادی کی تحریک شروع کرنے لگے ہیں۔ جناب اسپیکر، ایک شخص جس کا دو کشتیوں میں پاؤں ہو، ادھر وہ اچھا بچہ بننے کی کوشش کرے، وہ کہاں غائب ہوتا ہے؟ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ریزولوشن پاس کی کہ ہمارے سی ایم صاحب کو یہاں پہ برآمد کیا جائے، ان کو کیوں کسی نے قید میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے یہاں پہ آ کے خود کہا کہ میں کسی کی قید میں نہیں تھا۔ تو جناب اسپیکر، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں تھے، وہ ان کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے جن کو وہ اچھا بچہ بننے کی یقین دہانی کروا رہے تھے کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن میں اچھا بچہ بن کے رہوں گا آئندہ سے۔ تو میں ان کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے، چاہے وہ میرا لیڈر ہو، چاہے وہ آپ کا لیڈر ہو، ہم نے اگر ایمان لانا ہے بن دیکھے، ایمان بالغیب، تو وہ صرف اللہ کی ذات پہ ہے۔ انسان میں بہت سی خامیاں ہوتی ہیں، چاہے میں پہلے اپنی ذات کو لوں تو ہمارے اندر خامیاں ہیں، ہم کسی شخص کے پیچھے اندھا دھند چلتے چلے جائیں، آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے آگ میں چھوڑ کے اور خود کود کے چھپ جائے اور ان زندانوں میں چھپے جہاں سے وہ جس کے خلاف آپ کو بغاوت پہ اکسا رہا ہے۔ تو جناب اسپیکر، میں ان کو بھی کہوں گا کہ آپ سوچیں، آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، آپ کا جو بھی آپ کا نظریہ ہے، جو آپ کی کاوش ہے، میں آپ کو اس چیز سے نہیں روک رہا کہ آپ اپنی لیڈر کی رہائی کے لیے کوشش نہ کریں، آپ بھرپور کوشش کریں اور اس سے بھی زیادہ کوشش کریں، لیکن میں ان سے شاید چھوٹا ہوں گا کئیوں سے، میرا تجربہ بھی اتنا نہیں ہوگا، لیکن میری یہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا رہبر بدلیں، نہیں تو یہ بھی آپ کو اس آگ میں چھوڑ کے یہ خود بھاگ جانے والا ہے۔ میں ان کے ساتھ رہنے والا ہوں، میں ان کے شہر کا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں، یہ آپ کو کل بھی انہوں نے دھوکہ دیا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب پہ لٹرلی مجھے اتنا افسوس ہوا، کل جس
درد کے ساتھ انہوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی اور اپنے ملک کے اداروں کے خلاف بھی آواز اٹھائی. ان کے خیال میں شاید انہوں نے ان کو ایبڈکٹ کیا ہوا تھا، لیکن آ کے انہوں نے اپنے پورے ایوان کے منہ پر زوردار تمانچہ لگایا ہے، اور یہ ایک دھوکے باز کی، ایک منافق کی نشانی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ذہنی مریض کو ہماری ادھر کتنے اچھے اور بہترین لوگ ہیں آپ مجھے بتائیں. یہ میں بحیثیت اپوزیشن کا ایک ممبر ہوتے ہوئے واللہ باللہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپوزیشن میں ہوں، لیکن صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صوبہ ہمارا ہے، اس صوبے کے لوگ ہم سب کے ہیں. انہوں نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ان کی یہاں پہ آواز بنیں، ان کو ڈیلیور کر کے دیں. دیکھیں آپ اپنی کاوش جاری رکھیں، لیکن میرا یہ مشورہ ہے کہ اپنا رہنما بدلیں. آپ میں سے کتنے اچھے لوگ ہیں، کیا آپ میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو لیڈ کر سکے؟ آپ نے ایک ذہنی مریض کو جس نے اپنی منافقت کا اور 2 نمبری کا آپ کو ثبوت دے دیا ہے، آپ کیوں اس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ تو جناب اسپیکر، میرے کولیگ سے یہ ریکویسٹ ہوگی آج جانا کہ دیکھیں ان کی کرپشن کی باتیں آپ خود کرتے ہیں. آپ نے آپ کے ممبران میں سے خود جا کے عمران خان صاحب کو، میرے لیے قابل احترام ہے عمران خان صاحب، ان کو جا کے انہوں نے ان کے ثبوت دکھائے ہیں. اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جب انہوں نے پہلی دن آ کے یہاں پہ حلف لیا، اور یقین جانیں میں اپوزیشن سے شاید میں ہی تھا جو کھڑا ہوا تھا ان کے ساتھ حلف میں کہ ہاں میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں نے آج تک کرپشن نہیں کی. میں پہلے 2 سال تحصیل چیئرمین بھی رہا ہوں، اور میں اپنی جو الیکشن کیمپین تھی اس میں بھی حلف دیتا تھا لوگوں کو، اور دینا چاہیے بحیثیت عوامی نمائندہ. اور انہوں نے جب حلف دیا اور حلف لیا، مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ ہاں اب شاید کچھ بدلے گا. لیکن بدقسمتی سے اسی دن سے انہوں نے جب اپنی کیبنٹ میں ممبرز کو لیے، ہمیں ان میں سے لوگ بتاتے ہیں کہ کتنے پیسے انہوں نے بٹورے جن کو منسٹرز لگایا. اس کے بعد ہر ٹرانسفر پر پہلے ہم ایک نام سنتے تھے گوگی بٹ، ایک بڑا کردار تھا. وہ کیا کردار تھا؟ وہ کردار تھا کہ جب بھی کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی بزدار صاحب کی دور حکومت میں، تو اس کے پیچھے ان کا ایک بڑا کردار ہوتا تھا. تو وہی یقین جانے، اور میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، وہی گوگے کئی گوگے اب پیدا ہو چکے ہمارے صوبے میں. میں اپنے ضلع میں تو بہت زیادہ دیکھتا ہوں. کلاس 4 کی نوکریاں تک ہمارے سی ایم صاحب نے نہیں چھوڑی. میرے ضلع میں ساری کی ساری کلاس 4 کی نوکریاں انہوں نے بیچی ہیں. جناب اسپیکر، ہمارے ضلع میں جب ڈی سی صاحب کو اے ڈی پی کا فنڈز آئے ہیں، انہوں نے اس میں کمیشن بٹوری ہے، اور ٹھیکیداروں کو جو ان کے من پسند ٹھیکیدار تھے صرف ان کو 6% لیا ہے، باقیوں کا تو آپ پوچھیں نا کہ کتنا لیا ہے. تو جناب اسپیکر، چاہے ہم سی این ڈبلیو اسکینڈل کو دیکھیں، چاہے ہم ویٹ پریکیورمنٹ کے اسکینڈل کو دیکھیں، ہم کہاں سے ان کی جو ہے نا چوریاں ہم آپ کو بتائیں. تو ایک ایسا رہنما جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ چور ہے، تو ضروری تو نہیں ہے، یہ قرآن کا لفظ تو نہیں ہے کہ اس نے آپ کا راہبر اور رہنما رہنا ہے. آپ میں سے کئی ایماندار لوگ بھی ہوں گے، کئی اچھے لوگ ہوں گے. آپ کیوں نہیں عدم اعتماد پیش کرتے؟ آپ کیوں نہیں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو یہ قائل کرتے کہ یہ ذہنی مریض، یہ منافق آدمی، یہ 2 نمبر آدمی، یہ اس صوبے کی، یہ اتنا سینسیٹیو صوبہ، کیا یہ اہل ہیں؟ میری نظر میں تو نہیں ہے کہ یہ اس صوبے کو چلائیں. 24 گھنٹے آپ اپنی پارٹی کو بتائے بغیر آپ روح پوش ہو جائیں، یہ کوئی مذاق ہے؟ خدا نہ خواستہ اس صوبے میں کچھ ہو جاتا. آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ کو یہ احساس ہے کہ یہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. میں کہتا ہوں صرف اس کے اوپر کہ انہوں نے ان کو بے خبر رکھا 24 گھنٹے، اس پر بھی ان کا احتساب کرنا چاہیے میرے کولیگز کو کہ ان کے اوپر عدم اعتماد پیش کرنا چاہیے. لیکن ان کو کوئی شرم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کس منہ سے جاؤ گے کعبے، کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی. لیکن میں پھر سے اپنی بات کے اختتام اپنی کولیگ اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ اظہار ہمدردی سے کروں گا کہ مجھے آپ کے اوپر دکھ ہوتا ہے، آپ کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ آپ جس سیاسی جدوجہد میں، جس جنگ میں آپ کو لگایا گیا ہے، آپ کا رہنما ہی آپ سے مخلص نہیں ہے، تو آپ کیا اپنی منزل پائیں گے؟ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے، اپنا رہنما بدلیں. شکریہ.